قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله عليهم عاد الله من يوم هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظرون في السماء ملكوا في السماوات والأرض وما خلق الله شيء وإن عسى أن يقولوا قد اقترب أجلهم فبأي حديث يؤمنون. درود پڑھ دیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. مومنین، آپ کو میں رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ سورہ اعراف کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور آج کی مجلس میں سورہ اعراف کی آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ. تو میں نے جو آیت کی جو تلاوت کری اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے خدا کی بادشاہت میں جو آسمان و زمین کی ہے اور جو خدا نے جو چیزیں خلق کی ہیں ان پر غور نہیں کرا اور اس بات کا غور نہیں کرا کہ عجب نہیں کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہو، تو اس کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ خدا بندہ کہتا کہ تم نے میری بادشاہت جو ہے آسمان و زمین کی اس میں غور نہیں کرا کیا؟ اور جو چیزیں میں نے پیدا کری اس پہ غور نہیں کرا کیا؟ اور عجب نہیں کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہو، تو اس کے بعد پھر تم کس بات پر ایمان لاؤ؟ عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں اگر ہم کو معرفت نہ ملی خدا کی ملکوت کی اور خصوصاً شب قدر میں، اور اگر یہ محسوس نہ کرا کہ ہو سکتا ہے ہمیں آخری رمضان ہو اور ہم نے عبادت خدا کی نہ کریں، تو پھر ہم اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اس کی بادشاہت کی معرفت کا ایک بہترین مہینہ ہے، کیونکہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے خدا کی بادشاہت کو دیکھتا ہے، لیکن اس کو دیکھتا تو ہے لیکن اس کے قلب میں داخل نہیں ہوتی. دیکھتا ضرور ہے وہ، نہ تو اس کی بادشاہت قلب میں داخل ہوتی ہے نہ ایمان داخل ہوتا ہے. اللہ نے کہا نا پھر اس کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ جب تک کہ خدا کی بادشاہت کی معرفت قلب میں داخل نہ ہو ایمان نہیں آئے گا. اور اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہے اور اس میں آخری شب قدر ہے، اور اگر اس ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کرے تو ہماری کہاں نجات ہے؟ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ ہم کو خدا کی معرفت جتنی چاہے حاصل کریں کم ہے، اور خصوصاً اس وقت آخری زمانہ ہے، معلوم نہیں کب امام کو ظہور ہو جائے. اگر ہم ابھی بھی اگر خدا کی معرفت اور ایمان کی منزلوں میں داخل نہ ہوں گے تو ہماری موت کا وقت تو قریب ہے. اگر مولا آ گئے اور ہماری شہادت ہو گئی تو ہماری شہادت میں کتنا ٹائم بچا ہے؟ اگر ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کرے ہوں گے تو گناہ سے توبہ کرنا کافی نہ ہوگا. قرآن کہتا ہے یہ وقت ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. درود پڑھیں.
وَلِلَّهِ أَسْمَاءٌ حُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا لِلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے نے کہا کہ اب تم نے میری ملکوت تو دیکھ لی، ایمان تو لے آئے، لیکن اب تم مجھے پکارو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءٌ حُسْنَى، اللہ کے سب نام ایک اچھے حسنہ ہیں، خوبصورت ہے، تو تم اس کو اس کے ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی ڈھونڈتے ہیں ان کو چھوڑ دو کہ وہ عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلا رہا ہے مومنین کہ مجھے رمضان میں پکارو۔ اسی لیے اپن جوشن کبیر پڑھتے ہیں۔ جوشن کبیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اللہ سبحانہ کا نام بتائے، جن کے ذریعے اپن اللہ کو پکارے اور اس کو پکار کر اس کا قرب حاصل کرے، دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری ملکیت دکھا، تو ایمان دے، ہمارے قلب میں تیرا نور پیدا کر میرے مولا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ بخدا خدا کے اچھے اچھے نام ہمیں، ہم خدا کے نام ہیں، ہمارے ذریعے پکارو، ہمارے ذریعے پکارو۔ اللہ کے نام اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں۔ زبان سے صرف اللہ کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، اس کے اوصاف کو اپنے قلب میں داخل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ائمہ طاہرین خدا کے نام اس لیے ہیں کہ خدا کے اوصاف اگر دیکھنا ہو تو ائمہ طاہرین میں دیکھیں اپن، اور ان کے کردار کو دیکھ کے وہ قرآن پڑھ کر خدا تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ کہ انسان اپنے اندر وہ اوصاف جو خدا کے ناموں کے ہیں، جلیل، کریم، صبور، یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر اپن دعائے کمیل پڑھیں تو مولا کیا کہتے ہیں؟ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَتُوا کرامت کل شے، اے میرے پروردگار میں تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کی بنیاد پر ہر چیز قائم ہے، جس کی بنیاد پر ہر چیز قائم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پر پوری کائنات قائم ہے۔ اگر وہ نام اپنے قلب میں داخل کریں گے تو ہمارا قلب نفس اللہ کی طرف جائے گا، ہم لوگ فنا سے زندگانی جاویدہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس کے نام اگر ہمارے قلب میں چمکنے لگے تو ہماری روح اللہ کے قریب تر ہوگی۔ مولا متقیہ نے کیا کہا دعائے کومیل میں؟ یا نورو یا قدوسو، یا نورو یا قدوسو، یا اول یا آخرین۔ یا نورو یا قدوسو کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہمارے قلب میں نورانیت لے کے آئے۔ قدوسو کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے قلب میں ہم طہارت لے کے آئے۔ یہ رمضان میں ہم دعا کریں، فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا، اللہ کا دعا کرو، ان ناموں سے دعا کرو کہ فَادْعُوا، دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے ناموں کا اثر تو ہمارے قلب میں کر دے، نورانیت دے، پاکیزگی دے۔ ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے چند آیتیں جو امر بن معروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور جس کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جب ہی قائم ہوتی ہیں جبکہ امر بن معروف اور نہی عن المنکر ہو، اور مولا کی جو آمد ہوگی انشاءاللہ جلد، وہ بھی امر بن معروف و نہی عن المنکر کے ذیل میں ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو آیتیں امر بن معروف و نہی عن المنکر کی ہیں ان کو خاص طور سے پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ پیغمبر تم ان سے اس گاؤں کا حال دریافت کرو جو لبے دریا واقع تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ تفسیر میں ہے کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، اور یہ جو گاؤں تھا
یہ ریڈ سی کے پاس تھا جہاں پیلسٹائن ہے آج کل، بنی اسرائیل کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عادت کیا ہے کہ وہ قصہ تو کب ہوا تھا بنی اسرائیل کا، اور رسول اکرم کتنے سالوں بعد آئے، 1000 سال. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صلاح ہے کل کی بات ہو. بس الہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 1000 سال ایسی باتیں پوچھو ان سے، مطلب ان کو بھی یاد ہونا چاہیے بات، بھولے کیوں ہی ہے، ان کو یاد ہونا چاہیے، ان کو یاد ہونا چاہیے بات. ابھی تو بات ہے یہ. ارے اگر ابھی مولا آ گئے، وہ مولا آ گئے اور ہماری نافرمانی دیکھ کے کہیں گے ارے تم کو یاد نہیں ابھی رسول اکرم آئے تھے، ارے ابھی تم کو یاد نہیں مولا متقین آئے تھے. ایسا ہوتا 1000 سال 2000 سال ابھی تمہیں یاد نہیں ایسا ہوا تھا. بس الہم عن القریۃ التی، ابھی تو ہوا تھا. یہ ہمارے ساتھ بھی یہ زمانہ طویل گزر گیا، ہم سوچتے ہیں چیز بہت دور نکل گئی، اللہ کے لیے بہت پاس ہوتی ہے. ہم کو بھی اس میں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم سے بھی اسی طرح بات نہیں پوچھ لی جائے ابھی تو ایسا ہوا تھا، تم نے کیا کرا تھا. اذ یدون فی السبت استاتہم حیتانہ یوم سبتہم شرع یوم لا یثبت لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں پانی کے اوپر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو نہ آتی. اسی طرح ہم ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزمائش میں ڈالنے لگے. دیکھیے قصہ اللہ پڑھ رہا قصہ. دیکھیے قرآن کی جتنی تلاوت ہو رمضان میں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور دل میں داخل ہو جائے. قرآن کے لفظوں کو چاہیے کہ ہم اپنی روح میں جذب کر لیں، اللہ کے لفظوں کو، اللہ کی سنت کو اپنے قلب میں جذب کر لیں، اللہ کے نام اپنے آپ داخل ہو جائیں گے. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد آل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس طرح آزمایا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا اس طریقے سے کہ ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں پانی پہ آتی، اور ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی. اسی طرح ہم ان کو کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں داخل کرنے لگے. آج کا زمانہ بھی صحیح ہے، اگر آپ حرام بزنس کرو گے تو زیادہ پیسہ، وہی مچھلی کا حساب ہے. آج فرق تھوڑی ہوا آج کے زمانے میں. آپ کریں حرام بزنس، آپ کا دن دگنا چار چگنا کام بڑھے گا. وہی حالت ہے انسان کی آج بھی. اور اسی طرح اللہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کو آزمائش میں داخل کرنے لگے. یہ آج بھی آیت چل رہی ہے. اسی طرح اللہ ہم سب کو آزما رہا ہے. حرام کام کرو گے تو پیسہ زیادہ آئے گا، حلال کرو گے تو کم آئے گا. اذ قالت امۃ منہم لم تؤذون اللہ او مہلکہم او عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم لعلکم تتقون. تو ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں روکنا چاہ رہے ہو جن کو کہ خدا اپنی طرف سے ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے. انہوں نے کہا ہم اس لیے روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے خدا سے معذرت طلب کریں. عجب نہیں کہ وہ پرہیزگار بنے. تو یہ جو آیت جو آئی ہے تو قصہ یہ تھا کہ 3 گروہ بن گئے تھے. اس میں ایک گروہ تھا جو کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے لگا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ وہ تھوڑی ان میں شرم تھی. آج کل وہ شرم بھی ختم ہو گئی ہے. ان میں شرم یہ تھی کہ سیٹرڈے کو مچھلی آتی تھی تو کیا کرتے تھے، ہم سیٹرڈے کو ہوز میں ڈال لیں گے، سنڈے کو پکڑ لیں گے. آج کا زمانے میں تو وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے. جو بھی بزنس چل رہا ہے بے شرمی سے چل رہا ہے. اگر شراب بیچنا تو بک رہی ہے. آج کل کی حالت تو پہلے سے بہت بدتر ہے. اگر انسان آج کے زمانے کی معرفت حاصل کر لے تو ڈر جائے. یہ آخری زمانہ جس پہ ہر چیز کا پردہ ڈل گیا، یہ وہ زمانہ ہے رحمت اللہ عالمین کے جانے کے بعد کہ شمر ملون نے مولا کو ذبح کر دیا پھر بھی شمر بندر نہ بنا. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا. یہ صرف آزمائشوں میں اضافہ ہے. رحمت اللہ عالمین آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ظاہری عذاب تو ختم کر دیا، لیکن اللہ کی عادت، اللہ کی سنت، اللہ کا عدل اپنی جگہ قائم ہے۔ تو اس میں جب 3 جماعتیں ہو گئی تو 3 جماعت میں سے ایک جماعت تو وہ تھی جو کہ حرکتیں کیا کرتی تھی، ایک جماعت یہ تھی جو کہ اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، اور ایک جماعت یہ تھی کہ جو محبت کرتے تھے لوگوں سے۔ کہا کہ بھائی ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ امر بالمعروف کرتے تھے ان کو دوسرے لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ ارے تم ایسے لوگوں کو کیوں کرنا چاہتے ہو جن کو خدا ہلاک کر دینے والا یا عذاب دینے والا ہے؟ اب دیکھیں، آپ یہ سوچیے، آپ یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ امر بالمعروف نہ کر رہے تھے ان کو بھی یقین تھا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے کیا ہونے والا ہے، یا تو اللہ ان کو مار ڈالے گا یا ان کو عذاب دے گا۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ یقین بھی چلے گیا ہے کہ اگر کوئی شراب بیچ رہا ہے یا حرام بزنس کر رہا ہے تو اس کا یہ یقین چلے گیا ہے کہ بھائی اگر تم اس کو منع نہ کرو گے تو اللہ اس کو موت دے گا اور عذاب دے گا۔ آج کل بے یقینی دین میں اتنی ہو گئی ہے، اس زمانے میں کم سے کم اتنا سینس تو تھا۔ تو دوسری پارٹی نے کیا کہا؟ دوسری پارٹی میں امید تھی اس زمانے میں جو آج نہیں ہے کہ عجب نہیں کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگیں اور پرہیزگار بنے۔ یہ طریقہ تھا۔ آج اس زمانے میں وہ طریقہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس ما كانوا یفسقون۔ تو جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ہم نے تو ان کو نجات دے دی، اور جو لوگ ظلم کیا کرتے تھے اپنے اوپر ان کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ تو تفسیر میں یہ ہے کہ جب ان کو لگنے لگا کہ یہ لوگ بات سنیں گے نہیں تو ان کو اتنی معرفت تھی کہ وہ ڈر کے دور چلے گئے ڈیزرٹ کی طرح کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ ان میں اتنی معرفت تھی کہ ڈر کے دور چلے گئے۔ آج ہم میں کیا اتنی معرفت ہے کیا کہ سوسائٹی کھلے عام گناہ کبیرہ کر رہی ہے اور اس میں غرق ہے تو ہم ان سے پرے ہو جائیں تاکہ اس میں الجھے نہیں، اور یہ یقین نہ ہو جائے ہم کو کہ جو گناہ کبیرہ کھل کے چل رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، یہ عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے مولا کا خطبہ ہے کہ آخری زمانے کے اندر جو مومنین ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ دور کہیں ہوں گے، بیگانے کہیں سے ہوں گے، چلے جائیں گے چھوڑ کے وہ، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان میں پڑ گئے اور اس عذاب میں شریک ہو گئے، جب تک امر بالمعروف و نہی عنہ ہو سکتا ہے کرے، لیکن اگر کام کرنا بند کر دیا، دلوں پہ پردے پڑ گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے، خدا کی یاد بھول گئے، قرآن بھول گئے، تو پھر وہ مومن مارے کہ کیا کرے گا؟ جبکہ کوئی امر بالمعروف نہی عنہ کا چانس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی جیسا نہ بنایا ابھی کہ 1% بھی چانس نہ ہو کہ ہدایت حاصل کہ چانس نہ ہو کہ ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو با ہدایت بنانے کی توفیق دے۔ درود پڑھ دیں۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ جب وہ لوگ ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مہینہ رمضان کا ہے، یہ رمضان مہینہ اللہ کے نور کو دل پر نازل کرنے کا ہے، اللہ کا نور، اللہ کی قدرت کو دل پر حائل کرنے کا مہینہ ہے۔ اب آپ اس آیت میں غور کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنا جلال دکھایا کہ چلتا پھرتا انسان بندر بن گیا۔ اگر اس میں اپنوں کو
اس آیت پر یقین ہو تو کہ وہ اللہ ہے کہ انسان کو چلتے پھرتے انسان کو بندر بنا دیتا ہے. انسان کو گریہ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب ہمارا انتقال ہو تو انسان کی صورت میں اٹھائی ہو, ہمارے اعمال ایسے رکھ کہ ہم قیامت دن انسان کی صورت میں اٹھیں, کسی جانور کی, وحشی جانور کی صورت میں نہ اٹھیں. اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم کو انسان کی صورت میں اٹھائی ہو. ایک درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کا ایماندار ہونا, کیونکہ مولا کے ظہور کا وقت قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ اب ہم کو یقین بھی نہیں کہ کتنا قریب ہے. اس وقت علماء کو امر بالمعروف کی, نہی عن المنکر کی مہم کو اختیار کر لینا چاہیے کھل کر. بتلو علیہم نبأ الذین آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیت اطاعت کری تھی, تو اس نے اس کو اتار دیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا تو گمراہ میں ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا وَرَحْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تُتْرِكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِي فَقُصِصَ قَصَصًا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. درود پڑھ کر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے, لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا. تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ سختی کرو تو بھی زبان پھیلائے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان پھیلائے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو اسے قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کرے. ذرا غور کریں اس آیت میں, ذرا غور کریں اس آیت میں. اس کا تفسیر یہ ہے کہ بلم بورا جو کہ موسیٰ کا مولوی تھا, موسیٰ کا مولوی تھا, لالچ میں آ گیا, فرعون کے ہاتھ بک گیا. اللہ نے اتنا اس کو درجہ دیا تھا کہ اس میں اعظم دیا تھا, اس کی عبادتوں اس کی وجہ سے اس کو اس میں اعظم دیا تھا, لیکن لالچ میں آ گیا تو گمراہوں میں ہو گیا. اب اس میں آپ سوچیں, اس آیت میں غور کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آیَاتًا فَانسَلَخَ مِنْهَا. رسول اکرم سے بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا بات کر رہا ہے؟ موسیٰ کی بات کر رہا ہے. کہ وہی قصہ سنا دو. تفسیر میں کہ یہ قصہ تورات میں بیان ہے. ایک مولوی کی اللہ نے مثال لے دی کہ اگر ایک مولوی نے ایسی حرکت کری تو مجھ سے بھولتا نہیں ہوں, یاد رکھتا ہوں اس مولوی کو میں, جس طرح سے اس گاؤں والوں کو میں یاد رکھتا ہوں اسی طرح اس مولوی کو بھی یاد رکھتا ہوں جس نے میرے دین کو بیچا تھا. اب یہ مثالیں ہیں تاکہ انسان کو اگر اللہ نے آیتیں دی ہیں, کیا ترجمہ تھا اس کا کہ ان کو شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کری تھی, تو اس نے ان کو اتار دیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑا تو گمراہوں میں ہو گیا. ارے آیت اتارنا کس کو کہتے ہیں؟ ارے اگر آیت اللہ نے سکھائی نا, آیت کم سے کم تو کم سے پڑھے تو سب کے سامنے پڑھے, پھر عمل میں بھی لائے آیتیں. اگر آیتیں نہ پڑھے گا تو نہ عمل میں آئیں گی, اور نہ عمل میں آئیں گی تو کیا شیطان پیچھے پڑ جائے گا. شیطان پیچھے پڑنے کی مثال یہ ہے کہ جب عالم خدا کے بدلے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیں شیطان اس کے پیچھے پڑ چکا ہے اور وہ گمراہوں میں ہو گیا. وہ لشینا وہ رفعنا بہا, اگر ہم چاہتے تو اس آیت اس کے درجے کو بلند کر دیتے. خدا ایسا کرے ہم کو کہ ہم کو آیتیں دے اور ہمارے درجے بلند کرے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, مگر وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چڑھ پڑا. یہ عزت اور شہرت اور نام چمکانا
یہ سب خواہشیں ہیں. یہ جو عادت موسیٰ کے ٹائم کے مولویوں کی تھی, یہی بنی عباسیوں کی رہی, مولویوں کی, یہی مفتیوں کی رہی, اور یہی معاویہ اور یزید کے مفتیوں نے جو جھوٹے فتوے مولا حسین کے بارے میں دیے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مولوی کا قصہ بیان کر کے سارے مولویوں کو بتایا ہے کہ اگر تم اپنی خواہشوں کی پیروی کرو گے تمہاری مثال کتے کی سی ہو جائے گی. تفسیر میں یہ ہے, آقا ایمانی کی تفسیر میں یہ ہے کہ زبان نکالنے سے کیا مطلب ہے؟ پیاسا ہے, پیاسا کتا پیاسا ہوتا زبان نکال لیتا ہے, سختی کرو تو زبان نکال رہے ہو, یوں بھی چھوڑو زبان نکال رہے. دنیا کی ہوس, دنیا کی پیاس بجھتی نہیں. شہرت چاہیے تو اتنی چاہیے کہ سب جانے مجھے, پیسہ چاہیے تو ایسا کہ مجھے پیسہ ہی پیسہ چاہیے. یہ جو تڑپ ہے, یہ تڑپ یہ اللہ کو چھوڑنے کے بعد آتی ہے کہ بس میری ہی بات مانی جائے, میں ہی پاپولر ہو جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے عالم کی مثال کتے کی سی دی ہے جو کہ حق بیان نہ کرتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وقت وہ ہے کہ جب ہم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. مولا کے ظہور میں کوئی دیر نہیں بچی ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا. ہماری موت میں آنے میں کبھی بھی موت آ سکتی ہے. جبھی میں نے آیت ساری پڑھ کے سنائی آپ کو. اب آپ سوچیں کہ کربلا کا منظر کیسا تھا کہ مولا حسین سفر پہ چلے گئے اکیلے. سفر پہ اس لیے گئے, کس لیے گئے سفر پہ گئے امر بن معروف کرنے, نہی عنہ منکر کرنے. اس زمانے کے مفتی اور مولوی بک چکے تھے. اس زمانے کا خلیفہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا بک چکا تھا. جس طرح امام حسین نے خروج کرا, اسی طریقے سے امام مہدی اس طرح خروج کریں گے کہ زیادہ تر دینی لوگ بک چکے ہوں گے, دین کو بیچ رہے ہوں گے, اہل بیت و قرآن کو چھوڑ رہے ہوں گے. آج بھی یہی حالت ہے جو کہ امام حسین کے ٹائم حالت تھی. ہم کو چاہیے کہ آج کی زمانے کی معرفت کو حاصل کریں.